نماز فجر کے بعد یہ اسم پڑھ لو، سب کچھ ملے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ جس گھر کے اندر نماز فجر کے بعد کسی بھی وقت جس گھر میں یہ اسماء کی تسبیح پڑھ لی جائے، اس گھر کے اندر جتنے بھی افراد رہتے ہیں، جتنے افراد ہوتے ہیں، ہر ایک شخص کی دعا اللہ پاک کی بارگاہ میں قبول ہو جاتی ہے۔ کوئی بچہ گھر میں رہتا ہو وہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، اور اسی طرح اگر کوئی بوڑھا ہو، جوان ہو، مرد ہو یا پھر عورت ہو، کوئی بھی گھر کا فرد دعا کرے گا، اللہ تعالیٰ ہر ایک کی دعا کو قبول فرمائے گا۔ اس گھر کے لوگ مستجاب الدعویٰ بن جاتے ہیں۔ لوگ ان سے آ کر دعائیں کروائیں گے کہ ہمارے حق میں دعا کر دیں۔ اور اللہ تعالیٰ کے یہ اسماء اتنے مقدس نام ہیں جن کے متعلق خود اللہ نے فرمایا ہے کہ مجھے اچھے ناموں سے یاد کرو، اچھے ناموں سے پکارا کرو۔ جب آپ اللہ تعالیٰ کو اچھے ناموں سے پکاریں گے تو اللہ کی بارگاہ میں آپ کی دعا کی فوراً قبولیت ہو جاتی ہے۔ اللہ آپ کے بارے میں فرماتا ہے کن فایا کن، بس تو اس شخص کے لیے وہ ہو جاتا ہے۔ آج میں نہایت قیمتی اسما بتا رہا ہوں، بہت قیمتی عمل بتا رہا ہوں۔ اس قیمتی عمل کو جاننے کے لیے اس ویڈیو کو اول سے لے کر آخر تک مکمل دیکھیے گا، تاکہ آپ بھی اپنی دعاؤں کی قبولیت اللہ کی بارگاہ میں کروا سکیں۔ اور آج ہر شخص پریشان ہے، دعا کس طرح کی جائے، ہر دعا رد ہو جاتی ہے، قبول نہیں ہو رہی۔ آج میں ان دوست احباب کو یہ بتانا چاہتا ہوں، آج آپ یہ اللہ پاک کے اسما پڑھ لیں، اس کے بعد سر سجدے میں رکھ کر جو ترتیب جو طریقہ میں آپ کو بتانے لگا ہوں اسی طرح آپ نے دعا کرنی ہے۔ شام ہونے سے پہلے، آج کا سورج غروب ہونے سے پہلے انشاءاللہ آپ کی ہر دعا اللہ پاک کی بارگاہ میں قبول ہو چکی ہوگی، آپ کی ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ اور میں آپ کو بتا دوں، اللہ پاک نے خود ارشاد فرمایا ہے کہ مجھے اچھے ناموں سے پکارو، اور اللہ کو اچھے ناموں سے پکارنا عین عبادت ہے۔ اللہ پاک کے ناموں کا ورد کرنا، اس کا ثبوت حدیث پاک میں بھی ثابت ہے۔ یہ کوئی من گھڑت قصے اور کہانیاں آپ کو نہیں سناتا، یہ میں آپ کو حدیث پاک سے ثبوت دوں گا۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اور جو لوگ آج کل آپ کو من گھڑت وظائف بتا رہے ہیں ان سے بچ جائیں، اور جو وظائف قرآن و سنت سے ثابت ہیں ان کو اپنے دامن کے ساتھ وابستہ کر لیں۔ میں نہیں کہتا میرے چینل کے ہر عمل کو کریں، بلکہ سنیں، پھر تحقیق کریں، پھر جا کر عمل کریں، وہ آپ کا فرض ہے۔ آپ کو ذرا بھی لگے یہ عمل شریعت سے ہٹ کر ہے تو عمل ہرگز نہ کریں۔ اگر آپ یہ عمل کریں گے تو آپ کی نسلیں بھی آباد ہو جائیں گی، ورنہ اگر لوگوں سے ایسے ہی وظیفے پوچھ پوچھ کے کرتے رہے تو کوئی فائدہ نہ ہوگا، بلکہ الٹا نقصان ہوگا اور رجت ہو جائے گا۔ تو دوستو، میں آپ کو ایسے عمل کی طرف لے کر جا رہا ہوں جس کے متعلق خود آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دنیا کے جتنے صوفی، جتنے عامل اور جتنے لوگ ہیں، جتنے بھی بتانے والے ہیں، ان سب کا کہنا ایک طرف ہوتا ہے، اور ساری دنیا کا کہنا اور بولنا ایک طرف ہوتا ہے۔ جو زبان مصطفیٰ سے نکلے ہوئے الفاظ ہوں اور جو میرے حضور نے بتایا ہو وہ ایک طرف ہوتا ہے، اس کی تاثیر اور طاقت ایک طرف ہوتی ہے کہ فوراً اثر ہوتا ہے۔ تو دوستو، آپ نے حضرت ابو ہریرہ کی حدیث پاک ہے جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ کے جو نام، جو شخص بھی اس کو اس کے ناموں سے یاد کرے وہ جنتی ہو گیا، جو اللہ کو ان ناموں سے پکارے گا وہ جنتی ہو گیا۔ پھر فرمایا، کوئی اگر اللہ تعالیٰ کو ان ناموں سے پکارتا ہے تو اللہ پاک اس کو آخرت میں جنت میں داخل کر دے گا۔ اور دیکھیے، اگر آپ گناہ گار ہیں اللہ تعالیٰ آپ کی بخشش فرما دے گا۔ اور فرمایا کہ ان کی اسماء کی بڑی فضیلت اور بڑی برکت ہے، کیونکہ اسماء کا ورد رزق میں اضافے کا سبب بنتا ہے کہ رزق میں اللہ پاک ان ناموں کی برکت سے اضافہ فرما دیتا ہے۔ اور رسول برکت کے لیے اور شفائے امراض کے لیے، اگر آپ کے وجود کے اندر کسی بھی قسم کی کوئی بھی بیماری ہے تو آپ ان اسماء کو پڑھیں، اس کے بعد دعا کرنی ہے۔ دعا شرط ہے، کیونکہ دعا عبادت کا مغز ہے، دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ اور یہاں رک کر بتا دوں کہ اگر آپ ہماری دعا کے اندر شامل ہونا چاہتے ہیں تو پھر 21 مرتبہ درود پاک پڑھ کر کمنٹ میں اپنا نام اور مقصد لکھیے گا، اور ساتھ چینل کو بھی سبسکرائب کر دینا۔ انشاءاللہ ہم اپنی عبادت کے بعد جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اس عبادت کے بعد آپ کے حق میں دعا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ صدقہ پنجتن پاک کا آپ سب کی مشکلات کو آسان فرمائے۔ اور اس کے ساتھ آپ فرماتے ہیں، رفع حاجت کے لیے کوئی بھی حاجت ہے، کوئی بھی مشکل ہے، اولاد کا مسئلہ ہے، کاروبار کا مسئلہ ہے، کوئی بھی حاجت ہے۔ اب ہم یہاں حاجتیں بیان کرنے لگ پڑے تو ہر بندے کی الگ الگ حاجت ہوتی ہے، ہر مقصد ہر بندے کا علیحدہ علیحدہ ہوتا ہے، آرزو ہر بندے کی علیحدہ علیحدہ ہوتی ہے۔ تو اس لیے آپ کا جو بھی مقصد ہو، جو بھی ارادہ ہو، جو بھی خیالات ہوں، آپ ان کو ذہن میں رکھنا ہے۔ اس کے علاوہ غربت، تنگ دستی سے ہمیشہ کے لیے خاتمہ چاہتے ہیں،
آپ چاہتے ہیں آپ کے گھر سے غربت ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے، غریبی آپ سے ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے، قرضے سے ہمیشہ کے لیے نجات مل جائے، تو پھر اللہ پاک کے یہ اسما ضرور پڑھیں۔ اگر اسی طرح آپ کے گھر کے اندر اسیب ہیں، جنات ہیں، جادو ہے، اسی طرح کا کوئی بھی مسئلہ ہے اور آپ یہ اللہ پاک کے یہ اسما پڑھیں، وہ سب چیزوں کا خاتمہ ہو جائے گا، سب چیزیں ختم ہو جائیں گی، آپ کے گھر کے اندر سے صفایا ہو جائے گا۔ اس لیے تو میں پہلے ہی بتا دیا تھا، ہر دعا قبول ہوگی۔ جب گھر کے اندر سے ساری نحوستیں ختم ہو جاتی ہیں تو پھر رب کی بارگاہ میں آپ کی دعاؤں کی قبولیت ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اور آج بہت سارے لوگ شکوہ کرتے ہیں دعا قبول نہیں ہوتی۔ آؤ میں آپ کو دعا کا راز بتاؤں، آپ نے کس طرح ان اسما کو پڑھنا ہے، اور سب سے بڑی بات، اس سے دین کی سلامتی ملے گی، دنیا میں بھی کامیابی ملے گی اور آخرت میں بھی کامیابی ملے گی۔ اور آخر میں صوفیہ لکھتے ہیں کہ بہت ہی معجرب ہے، سب وظائف سے بڑا وظیفہ ہے اللہ تعالیٰ کے اسما کا، اللہ تعالیٰ کے ناموں کا۔ آج اگر ہم کسی کو اس کے اچھے نام سے پکاریں گے تو وہ بندہ ہماری ہر جائز بات ماننے کو تیار ہو جاتا ہے، کسی کی تعریف کریں وہ آپ سے محبت کرنے لگ جاتا ہے۔ اور اسی طرح جب آپ اللہ کو اس کے ناموں سے، اسماء الحسنہ سے پکاریں گے، اچھے ناموں سے یاد کریں گے، اللہ کی تعریف کریں گے، اللہ کی حمد و ثنا کریں گے، تو اللہ تعالیٰ وہ سب کچھ آپ کو عطا کر دے گا جس کی آپ خواہش رکھتے ہیں، تمنا رکھتے ہیں۔ تو دوستو چلتے ہیں اس بات کی جانب۔ سب سے پہلے یہ بات سمجھیے گا، آپ نے نماز فجر کے بعد ان اسما کی تلاوت کرنی ہے، صرف ایک مرتبہ آپ نے ان اسما کو پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ دنیا میں جو کچھ ہے یا پھر آپ جو بھی چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو قریب فرما دے گا۔ اور اسی طرح جو شخص صدقے دل سے، بشرط یہ ہے خلوص نیت سے، صدقے دل سے ان اسما کو صرف 101 مرتبہ پڑھے گا، کب تک، کتنے ٹائم تک، اس پر کیا ہوگا، اس کے لیے معرفت کے دروازے کھل جائیں گے اور روحانی منزلیں طے کر جائے گا، اور ایسی روحانیت اس کے چہرے پر آئے گی، کبھی زندگی میں کوئی بھی حاجت پیش آئے، اپنے لیے یا پھر دوستوں کے لیے یا رشتہ داروں کے لیے، وہ ہاتھ اٹھا کر دعا کرے یا پھر سجدے میں سر رکھ کر دعا کرے، اللہ فوراً اس کی دعا کو پوری فرمائے گا، فوراً حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ اور جو شخص چاہتا ہے کہ زندگی بھر کے لیے مجھے یہ ایک گفٹ مل جائے، یہ ایک تحفہ مل جائے کہ میں جب بھی ہاتھ اٹھاؤں رب کائنات میری دعا کو قبول فرمائے، تو پھر آپ ان اسما کو پڑھنا شروع کر دیں۔ میں اسما کی طرف لے کر چلتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں، آپ نے ان ناموں کی تسبیح کرنی ہے، یعنی کہ اللہ پاک کے جو بھی 99 نام ہیں، ان سب ناموں کو فجر کے بعد ایک بار پڑھنا ہے، مکمل طور پر اول و آخر 3 بار درود پاک پڑھیں۔ جب آپ یہ پڑھنا شروع کر دیں گے تو پھر آپ اس کا نظارہ دیکھیں گے کہ کیسے آپ کی دعائیں قبول ہونا شروع ہو جاتی ہیں اور قسمت بدل جاتی ہے۔ ہم اسی طرح کے روحانی اور قرآنی وظائف لاتے رہتے ہیں، اگر آپ چاہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے ہماری ٹیم کا حصہ بن سکتے ہیں۔ اب ہماری کسی نئے عمل پر بات ہوگی۔ اللہ نگہبان۔